میں نا سر سویڈن سے پیرس جا رہا تھا، 45 منٹ کی ٹوٹل فلائٹ ہوتی ہے، 2 والی سیٹ تھی، اور جہاز بھی ایسا تھا اس کا ہارن کے علاوہ ہر چیز بج رہی تھی، کرسیاں بھی اس کے ہل رہی تھی۔ میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے پوچھا آر یو مسلم؟ میں کہا الحمدللہ، کہنا آئی ایم کرسچن۔ اس نے ایک سوال کیا، میں نے کہا یار سوری، میں پتہ کیا 45 منٹ میں اتنی لمبی نہیں بات ہو سکتی۔ مجھے کہنے لگا اچھا، میں نے کہا ایک سوال آپ کر لو، ایک میں کر لیتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا یور ٹرن از فرسٹ۔ اوکے۔ میں نے کہا حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم پاک بی بی، تیرا اور میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کہنے لگا ہم دونوں اس کے بیٹے ہیں، وہ ہماری ماں ہے۔ میں نے کہا ہم دونوں بھائی ہوئے؟ کہنے لگا یس۔ اور میں نے کہا جو میری اور تیری پاک ماں مریم کے اوپر الزام لگاتا ہے وہ دوست ہے، اور جو تیری اور میری پاک ماں کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتا ہے، گواہی دیتا ہے، وہ دشمن ہے۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ میں کہ اٹس یور ٹرن ناؤ۔ تو کی بچے ہونا دے کول کہنا۔ میں نے کہا گیو می یور ٹیلیفون نمبر، آئی ول کال یو لیٹر۔ 3 دن کے بعد میں پاکستان آیا، مجھے اس نے کال کی، اس نے کہا یو ریچ ان پاکستان۔ میں کہا الحمدللہ۔ 11 دن کے بعد میں مکہ مکرمہ میں کھڑا، بیت اللہ کے سامنے تو مجھے اس کی کال آ گئی، کہنا مسٹر افتخار دس از ڈینیل، ویئر آر یو؟ میں کہا آئی ایم ان فرنٹ آف بیت اللہ، یو نو بیت اللہ؟ کہنا آئی ڈونٹ نو۔ میں نے اس کو بتایا کہ بیت اللہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جس کو نیت اور شوق سے مانگا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگا کیا دعا مانگی؟ میں کہا یہ کہ میں اور میرا بھائی دونوں بھی کبھی یہاں کھڑے ہوں۔ او تہاڈی خیر، فساد تبران۔ اس کا فون کٹ ہو گیا۔ اللہ، اس کا میسج آیا کہ می مسٹر نذیر نمبر۔ میں نے ان کو ذکر کیا تھا، میں نے کہا سویڈن آیا تھا نذیر بھائی جان کے پاس، تو اس نے کہا گیو می یور نذیر نمبر۔ میں نے نذیر صاحب کا نمبر بھیجا، اور ساتھ میں نے نذیر صاحب کو کال کی۔ میں نے کہا ڈینیل کی کال آئے گی، خیال رکھنا، میرا بھائی ہے۔ دھیان رکھنا۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں رہا، اگلے دن پرائیویٹ ٹیکسی سے جناب میں جا رہا ہوں، تو مجھے ڈرائیور نے کہا کہ حدود حرم مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہونے لگے ہیں، حضور سے اجازت بھی لے لیجئے اور درود شریف پیش کر دیجیے۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ وہاں حضور سے اجازت لی، مانگی، درود شریف پڑھا۔ حدود کے اندر میں انٹر ہوا ہوں تو سر میرے موبائل کے اوپر بلنک ہوا، مسٹر افتخار ٹھاکر، آئی واز ڈینیل، I was Daniel۔ ناؤ آئی ایم محمد عمر، اللہ اکبر۔ اینڈ یو آر ان بیت اللہ، پلیز پرے فار می۔ Pray for me۔ میں نے فوراً نذیر بھائی کو کال کی، میں نے نذیر بھائی، اس نے کہا ساری رات میرے پاس رہا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اتنے تحفے مجھے دیے زندگی میں، اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی تو میں حدود میں داخل ہوا تو تحفے آنے شروع ہوئے ہیں۔ مدینہ سے پرسکون جگہ کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ 3-4 مہینے کے بعد جب میں وہاں گیا سویڈن، میں نے جا کے محمد عمر سے ملاقات کی، انہوں نے کہا گھر سے مجھے نکال دیا۔ کوئی نہیں خیر۔ میں نے ابھی یہ چھوٹا سا سٹور ڈالا ہے، اسی سٹور کے اوپر رہتا ہوں، اسی پہ رہتا ہوں، وہیں پہ کام شام۔ یس۔ 1 سال کے بعد وہ پاکستان آیا میرے پاس، تو ہماری ایک سٹار تھیں یہاں کی، بہت اچھی سٹار، سنگر بھی تھیں اور اداکارہ بھی بہت کمال تھی۔ میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا شادی کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا میری ماں ہے، ماں کا خیال کون رکھے گا؟ میں کہا ماں جب دنیا سے چلی جائے گی، جانا تو ہے ہی، تمہارا خیال کون رکھے گا؟ ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا امی بہت بیمار ہیں۔ میں نے کہا امی تو بیمار ہیں ہی ہیں، میں نے جو بات کی تھی اس کے بارے میں کیا سوچا؟
انہوں نے کہا دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی شوبز کی لڑکی کا کسی کے ساتھ نکاح کر لینا اور اس کے بعد تانے سہنا ساری زندگی. میں نے کہا پھر بتاؤ کیا کرنا ہے, ہونا تو یہ چاہیے. اس نے کہا ٹھاکر بھائی آپ مجھ سے جتنا پیار کرتے ہیں, جتنا میرا احترام کرتے ہیں, جتنی میری ماں کا احترام کرتے ہیں, میں نے یہ سب کچھ آپ کے ذمہ کر دیا, جاؤ جو دل کرتا ہے کر دو. میں نے محمد عمر تو ادھر ہی تھا. اچھا وہ آلریڈی تھا ادھر. کسی کے چلو حضرت وہ بھی مان گیا. ہاں اس نے تو انہوں نے کہا بھائی آپ میرے بھائی تو ہیں ہی ہیں, مجھے لگتا ہے آپ میری امی بھی ہیں میرے ابو بھی ہیں. مرشد ہیں. اللہ پاک کی رحمت اور برکت سے آج وہ دونوں سویڈن میں ہیں. اللہ بڑی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں, سکون کا لائف, بہترین بچوں کے ساتھ. ان کا اتنا اچھا لائف سٹائل ہے. جب بھی جاتا ہوں وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اتنا احترام کرتے ہیں. یہ ہے مدینہ. مدینہ آپ کے لیے تحفے بھرے ہوئے رکھتا ہے ہر وقت کہ آپ صرف انٹر ہو جائیں, دعائیں قبول, جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی قبول ہوتا جا رہا ہے. مدینہ دنیا کا سب سے میٹھا شہر ہے سر. فضا اچھی, ہوا اچھی, لوگ اچھے, نہ کوئی تیز چلتا ہے نہ کوئی اونچا بولتا ہے. اذان کی آواز بھی اوئے اوئے اوئے, اور ایسی مزیدار اور میٹھی کہ دل کے اندر اتر جائے. ایسا حاضری کیسے ہوتی ہے.